محسن انسانیت سرور کائنات نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر کئی اہم واقعات رونما ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کو ایسا نور نظر آیا جو شام کے محلات تک کو روشن کر رہا تھا۔ اسی رات کسریٰ کو ایک ہولناک خواب نظر آیا جس میں اس کی سلطنت کی بربادی اور اسلامی فتح کی پیشگوئی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے سردار عبد المطلب کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کے ہاں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی اطلاع سب سے پہلے دادا عبد المطلب کو دی گئی۔ حضرت عبداللہ کی وفات سے حضرت عبد المطلب کو جو شدید صدمہ ہوا تھا، اس خوشخبری نے اس کا ازالہ کر دیا تھا۔ عرب دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش صحرائے عرب کی کھلی فضا میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کا فریضہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انجام دیا۔ 6 سال کی عمر میں آپ کے سر سے والدہ کا سایہ بھی اٹھ گیا اور آپ یتیم و بے کس رہ گئے۔ والدہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دادا عبد المطلب نے اپنی آغوش میں لے لیا، مگر یہ سہارا بھی عارضی ثابت ہوا۔ دادا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق کے القاب سے پکارنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں سب سے زیادہ افضل اور اخلاق میں سب سے اعلیٰ و احسن تھے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق میں سب سے اونچے درجے پر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں کہ آپ خندہ جبیں، نرم خو، مہربان طبع تھے، سخت مزاج اور سخت دل نہ تھے، کوئی برا کلمہ منہ سے نہ نکالتے تھے، عیب جو اور تنگ نظر نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس سے 3 چیزیں بالکل دور کر رکھی تھی: باس مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا اور بغیر ضرورت کے کسی بات میں دخل دینا۔ کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب جوئی نہیں کرتے تھے، کسی کے اندرونی حالات معلوم کرنے کی کوشش نہیں فرماتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ مقروضوں کے قرضے چکاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، مصیبت میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ جب عمر مبارک 40 برس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا، چنانچہ آپ نے تبلیغ کا آغاز کر دیا۔ اعلان نبوت کے بعد کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت پر اتر آئے اور بے انتہا تکلیفیں دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے میں مصروف رہے اور مدینہ ہجرت فرما گئے۔ اس کے بعد کئی غزوات ہوئے۔ فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے تمام مظالم فراموش کر دیے، جس سے متاثر ہو کر لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اعلیٰ ترین اخلاق کے مالک تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر بھی ہوا، جس کے نتیجے میں بدترین دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہو گئے۔ آپ کے مزاج میں مساوات و برابری کا جذبہ بھی بہت زیادہ تھا۔ ایک مرتبہ قبیلہ قریش کی ایک عورت سے چوری ہو گئی۔ قریش اپنی عزت کے خیال سے چاہتے تھے کہ یہ بات دب جائے اور اس عورت کو سزا نہ ہو۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہو کر فرمایا، بنو اسرائیل مٹ گئے اس لیے کہ وہ امیروں کو چھوڑ دیتے تھے اور غریبوں کو سزا دیتے تھے۔ اللہ کی قسم، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔
ہجرت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع بھی ارشاد فرمایا، جو اسلام کی تعلیم کا خلاصہ ہے۔ حج سے 2 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو گئی۔ 18 یا 19 صفر 11 ہجری کو آدھی رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھے اور ایک خادم کے ہمراہ جنت البقیع کے قبرستان میں تشریف لے گئے اور اپنے رفقا کے لیے دیر تک دعا و استغفار کرتے رہے۔ واپس لوٹے تو سر مبارک میں شدید درد تھا۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کی ابتدا ثابت ہوئی۔ آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں قیام فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 10 سال پورے ہونے پر سوموار 12 ربیع الاول 11 ہجری کو وفات پائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اخلاق و سیرت کے اعتبار سے وہ منور آفتاب تھی، جس میں ہر خوبی کی جھلک اور ہر حسن کا رنگ تھا۔ اس جامعیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ تمام کمالات اور خوبیاں جو کئی انسانوں میں ہو سکتی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں مجتمع تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع اوصاف اور اخلاق حسنہ کا بہترین نمونہ تھے۔ نہ کوئی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تھا اور نہ ہی بعد میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہوگا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔